السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن انا. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانی سہولت کاروں اور قادیانی نوازوں کی جانب سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قادیانیوں کے جو جانور ہیں وہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ اور پولیس یا دیگر جو کارکنان ختم نبوت ہیں وہ ان کے جانور اٹھا کر لے گئے، فریجوں میں سے گوشت نکال کر لے گئے، ان کے بکرے یا بکریوں کے بچے تک اٹھا کے لے گئے. اور یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی جو بیٹل فیلڈ ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا اسی دوران مختلف سیاستدانوں کی جانب سے اور صحافیوں کی جانب سے، نام نہاد دانشوروں کی جانب سے بھی قادیانیوں کے حق میں بھی بیانات سامنے آئے، جو کہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. اصل میں حقائق یہ ہیں کہ تحریک لبیک اور دیگر تحفظ ختم نبوت کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے قانون کو بالکل بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. پولیس کو اطلاع کی، انتظامیہ کو اطلاع کی، اور انتظامیہ اور پولیس نے خود کارروائی کی اور قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنایا. اسی اہم مسئلے پر اور موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد متین خالد صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں KTV میڈیا نیٹ ورک کے اور پاکستان کے مشہور دانشور اور محقق ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا مفتی تصدق حسین صاحب، جو کہ رہنما ہیں تحریک لبیک پاکستان کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. متین صاحب، آپ برننگ ایشو ہمیشہ کی طرح قادیانیوں کا پروپیگنڈا جی تو اس سے متعلق آپ کو ایک دفعہ پھر ہم نے جو ہے وہ پروگرام میں دعوت دی ہے. متین صاحب یہ بتائیں کہ ہم کئی دفعہ یہ آپ سے کویشچن کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ کویشچن بار بار موصول ہوتا رہتا ہے کہ قادیانیوں پر پاکستان میں قانونی طور پر کون کون سی پابندیاں ہیں جی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر پابندیاں ہیں کیا وہ پابندیاں جو ہیں وہ چار دیواری کے اندر بھی ان پر عائد ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ بڑا آج کا برننگ کویشچن ہے اور اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. تو یہ ذرا ہماری جو آڈینس ہے اس کو ذرا یہ بریف کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی. دیکھیں حضرت، ہم جتنے حضرات تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں قادیانیوں کے کفریہ، ان کے دل آزار، ان کے گستاخانہ اور ان کے مشتعل کر دینے والے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو پاکستان بننے سے لے کے 74 تک جس کی وہ تشہیر کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سر عام اس کو بیان کرتے رہے، مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے رہے، بالآخر 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ جناب بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا آئینی طور پر. یہ میرے پاس پاکستان کا آئین موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 کے تحت قادیانی اب پاکستان میں آئین کے مطابق غیر مسلم ہے. صحیح. اس کے بعد حسن بھائی 10 سال تک قادیانی غیر مسلم اقلیت ہونے کے باوجود جو وہ گستاخانہ اور دل آزارانہ اور وہ جو مشتعل کر دینے والے ان کے عقائد اور نظریات تھے وہ سارے کے سارے اسی طرح وہ پریچ کرتے رہے مذہب کے نام پر. پھر 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت قانون بنایا جو پارلیمنٹ سے بعد میں منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا. اس کے تحت یہ تھا کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ایز اے مسلمان پوز نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس عمل سے ظاہر ہو کہ یہ اپنے آپ کو ایز اے مسلمان ظاہر کر رہا ہے. یہ پابندی اور تعزیرات پاکستان یہ میرے پاس موجود ہے. تعزیرات پاکستان کی 298C 298C اور 298B کے تحت ان کو باؤنڈ کر دیا. قادیانی اس قانون کو لے کے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت جو بہت بڑا ادارہ ہے، آئینی ادارہ، وہاں پہ چلے گئے. وہاں سے پھر یہ ملک کے ہائی کورٹس میں مختلف وہاں پہ گئے. بالآخر یہ 1993 میں یہ چلے گئے پاکستان کی سپریم کورٹ میں، جہاں 5 ججوں فل بینچ نے ان کا یہ مقدمہ سنا. وہاں پہ انہوں نے یہ پلی لی کہ ہمیں آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت حقوق حاصل ہیں اور ہم یہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، یہ غلط ہے.
سپریم کورٹ نے دونوں طرف کا موقف سنا اور دونوں طرف کا موقف سننے کے بعد انہوں نے جو اپنی ججمنٹ دی، اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ آئین میں آرٹیکل جو 20 ہے جو مذہبی آزادی دیتا ہے، یہ جو قانون بنا ہے یہ آپ کی اس آزادی کے آگے رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے اسلام، اب آپ مثلا دیکھیں، آپ اپنے جھوٹے مذہب کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے، آپ غیر مسلم ہیں آئین بھی اور شرعی طور پہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں۔ اچھا، آپ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اب مرزے کو نبی مانتے، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو دھوکے باز ہوتا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، یہاں تک تو ان پہ یہ قانونی پابندیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت جو آج کا برننگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قادیانی جو ہیں یہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنی عبادت کر سکتے ہیں؟ میں اس پہ آپ متین بھائی، چار دیواری کے اندر اسلامی شاعر جو ہیں وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں؟ چار دیواری کے باہر تو پابندی ہے۔ جی پابندی ہے۔ کیا چار دیواری کے اندر بھی پابندی ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مجموعہ ضابطہ فوجداری، اس میں ایک ایک چیز انہوں نے حکومت نے، ریاست نے ایک ایک چیز، عدلیہ نے اس میں اس کی ڈیفینیشن مقرر کر دی۔ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں حسن بھائی، اس جملے کو آپ نے بھولنا نہیں، اور میں اپنے قارئین سے بھی درخواست کروں گا، کارکنان سے بھی، کہ جرم ہوتا ہے۔ اس میں جو آفینس ہے، باب اس کا جو 40 نمبر جو باب ہے وہ باب سارا جرائم کے بارے میں، وہاں پہ جو جرم کی آفینس کی جو تعریف لکھی گئی ہے، ڈیفینیشن، وہ یہ ہے کہ جرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جرم آپ چار دیواری کے باہر کریں تو وہ جرم ہے، اور وہی جرم آپ چار دیواری کے اندر کریں تو وہ جرم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ ان کے جتنے بھی قوانین ہیں کسی کو بھی یہ استثناء حاصل نہیں ہے کہ آپ چار دیواری کے اندر چلیں۔ دیکھیں، ایک آدمی جعلی کرنسی ہے، اوریجنل کرنسی، جعلی کرنسی، مشابہت ہے، وہ جعلی ہے، ایک اصلی ہے۔ ایک آدمی جعلی کرنسی فروخت کرتا ہے، بناتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے مشین کے ذریعے چار دیواری کے باہر، آپ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس پہ پرچہ درج ہو جاتا ہے جس کی سزا ہے۔ اگر وہی آدمی چار دیواری کے اندر جعلی کرنسی بنا رہا ہے، مشابہت ہے اصل نوٹوں سے، تو وہ ایک قابل جرم ہے۔ ایک آدمی پولیس کی، فوج کی وردی بناتا ہے چار دیواری کے باہر، اپنی دکان پہ اپنے سرے عام بیج بناتا ہے فوج کے، ایس ایچ او کا، ڈی آئی جی کا، آئی جی کا، تو کہتے ہیں اس کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہی چیز چار دیواری کے اندر وہ بناتا ہے، دھوکہ دہی، تو اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ اوکے، لہٰذا اگر قادیانی شعار اسلامی استعمال کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے، تو اس پہ 298 لگتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے، تو اس پہ 295 لگتی ہے، یہ آپ کا ظہیر الدین بنام کا کہتا ہے۔ اگر قادیانی کہتا ہے مرزا قادیانی رحمت للعالمین ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پہ دوبارہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ چار دیواری کے باہر قابل جرم ہے، تو چار دیواری کے اندر یہ کس طرح چلا گیا کہ اندر وہ کہیں کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، وہ جائز کس طرح ہو گیا؟ وہ شاعر اسلامی استعمال ہی نہیں کرتے، اندر وہ کیا تقریر کرتے ہیں، وہ کیا تحریریں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ جو شاعر اسلامی باہر استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ اذان ہے، اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ بھئی جو چیز باہر جرم ہے وہ اندر جرم نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں حضرت، اگر ریاست کہتی ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے میں اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ چار دیواری کے نہ اندر ہو سکتا ہے نہ باہر ہو سکتا۔ میں آپ کو جج بنا کے کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا عقیدہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے، فل بینچ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے
کہ وہ مرزا قادیانی جھوٹے مدعی نبوت کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ سپریم کورٹ نے کہا. اب سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کی روشن سپریم کورٹ نے کہا اگر قادیانی ایسا کہے گا, کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اذان دیتا ہے, اس پہ پرچہ درج ہوگا 295 قانون توہین رسالت کے تحت اس کی سزائے موت ہے. اب اگر قادیانی اندر وہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں, وہ تقریر کرتا ہے ان کا مربی, وہ کہتا ہے قادیانیوں سے مخاطب ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد رسول اللہ, اس کی باتیں حدیث ہیں, اس پہ اترنے والا جو وہی نعوذ باللہ وہ قرآن مجید ہے, مرزا رحمت للعالمین ہے, انا اعطیناک کل کوثر سے مراد مرزا قادیانی. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جرم ہے, وہ اندر چار دیواری کے اندر کس طرح وہ صاف اور پاک ہو گیا؟ کیا ہوگا اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے, لوگوں کو کہ اندر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے, آپ مجھے بتائیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر حسن بھائی آخری بات یہ کہ یہ میرے پاس آئین موجود ہے, کنسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کا آرٹیکل 20 ہے, اس کا بڑا شور ہے کہ جی آئین آرٹیکل 20 جو ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئین کا آرٹیکل 20 شرط بھی تو لگاتا ہے. شرط اس کی جو تیسری شرط وہ یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے, چاہے وہ چار دیواری کے باہر ہے چاہے چار دیواری کے اندر, کوئی ایکٹیویٹی ہے, مذہبی ہے, سیاسی ہے, غیر سیاسی ہے, غیر مذہبی ہے, اگر اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو, لوگ مشتعل ہونے کا خطرہ ہو, دین آئین کہتا ہے ہم آپ کو الاؤ نہیں کرتے, آپ کو آزادی نہیں ہے, آپ فارغ ہیں. لہٰذا شاعر اسلامی جو قادیانی استعمال کرتے ہیں, جس طرح وہ چار دیواری کے باہر قابل جرم ہیں, قابل تعزیر ہیں, اور اسی طرح وہ چار دیواری کے اندر بھی قابل تعزیر ہیں اور قابل سزا ہیں, اور وہ اندر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اندر کریں گے تو لوگوں کے مشتعل ہونے کا خطرہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور ریاست اس کو کبھی برداشت نہیں کرتی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, متین صاحب نے قانون اور آئین کی روشنی میں یہ سارا جو ہے وہ ہمیں سمجھایا. آپ فرمائیں کہ جو اسلامی شریعت ہے وہ قادیانیوں کو کیوں پابند کرتی ہے کہ وہ اسلامی شعر استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ہم سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی قانون میں تو ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد. حسن بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, موقع دیا. اسلام کی بات اصل میں لوگ کرتے ہیں فیشن کے طور پر, اور آج کل اسلام کا معنی یہ ہے ہمارے لبرل اور لا دین طبقے کے ہاں کہ جو ہماری مرضی کی بات ہے آپ اسے اسلام کا رنگ دے کے پیش کریں. آپ تو چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں, جہاں فتنہ ہو, جہاں فساد ہو, اسلام تو وہ چار دیواری ہی گرا دیتا ہے. واہ, اسلام تو وہ چار دیواری نہیں رکھتا, آپ اندر باہر کی بات کر رہے ہیں. جی قرآن پاک میں ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ہے. جی انہوں نے کیا بنائی؟ مسجد. جی, نام بھی مسجد کا دیا, یہی ہے نا. جی. اسلامی شعار ہے, مسجد ہے, جی. مدینہ میں بنی ہے, اور رب قرآن میں بطور وحی جبریل امین کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے امام الانبیاء کو کہو وہ مسجد گرا دیں. واہ, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی چار دیواری کے اندر ہو؟ اسلام تو وہ چار دیواری گرا رہا ہے جہاں فتنہ ہے. واہ. اچھا, بنو قریظہ کیا کرتے تھے جن کو نبی پاک نے, جو آج بھی اسرائیلی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دنیا میں عالم کفر پروپیگنڈا کرتا ہے, تو بنو قریظہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا گلیوں میں آ کے کرتے تھے؟ بھائی وہ چار دیواری کے اندر ہی پلاننگ کرتے تھے نا. اسلام نے ان کو مدینے سے نکال دیا, کہا بھئی یہ یہاں فتنے فساد کی اجازت نہیں ہے. تمام چرچز میں 25 دسمبر کو ہندو کرسمس نہیں مناتے ہیں نا. آج تک کسی عالم کا آپ نے بیان پڑھا کہ ان کو چرچ سے نکال دو, کرسمس نہیں منانی چاہیے؟ اچھا, مندر میں ہندو اپنے مذہبی تہوار نہیں کرتے, ہولی کے سارے مبارکباد دیتے ہیں, وزیر اعظم بھی, وزیر داخلہ بھی, سارے مبارکباد بھی دیتے ہیں. کبھی کسی عالم کا بیان پڑھا کہ اس نے کہا کہ نہیں جناب یہاں ہم اجازت نہیں دیں گے؟ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ ہندوؤں کو مندر کے اندر اپنی مذہب کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو اپنے چرچ کے اندر اپنے مذہبی معاملات ادا کرنے کی اجازت ہے. ہمیں پتہ ہے سکھ کمیونٹی جو ہے اس کے جو اپنے مذہبی معاملات ہیں وہ اپنے گردوارے کے اندر کریں.
لیکن قادیانی اپنا پہلے تو یہ ہے نا پاکستان میں اپنا مذہب بتائے میرا مذہب کیا ہے, اپنی شناخت واضح کریں. اب واضح کریں نا, واضح کریں. یعنی وہ اپنا پہلے ایک اپنا کلچر تو بتائے نا کہ کیا کلچر ہے. اور یہ تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے بھی ان سے جی 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 جی. تو مطلب جب کلچر ہی واضح نہیں کرتے تو دیکھیں کسی کی کوٹھی پہ تو قبضہ یہ حق ہے ہی نہیں, اور زبردستی اس کو حق بنایا جا رہا ہے. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ یہ حق ہے ہی نہیں, لیکن اس کو حق بنایا جا رہا ہے. ظلم, اصل تو ظلم ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کو بھائی حق ہوگا تو چار دیواری کے اندر اور باہر کی بات ہوگی نا, کہ باہر ہو سکتا ہے کہ اندر ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی بندہ, میں آپ سے آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو قتل کرے اور یہ کہے عدالت میں جا کے کہ یہ میرا حق ہے, تو کیا دنیا کا, پاکستان کو چھوڑ دیں, دنیا کی کوئی عدالت یہ مان لے گی کہ یہ اس کا حق ہے؟ اور پھر وہ کہے میں نے اپنے گھر کے اندر کیا ہے, میری بیوی تھی, میرا بچہ تھا, میرا والد تھا, میں نے اپنے گھر کے اندر کیا, میرا حق ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو دنیا کا کوئی قانون یہ بات ماننے کے لیے تیار. میرا تو سوال ہی یہ ہے کہ پہلے تو حق کی وضاحت کریں نا کہ حق کیا ہے. چار چادر اور چار دیواری کی تو بات ہی بعد میں آئے گی کہ وہ اندر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, باہر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بھائی قادیانیت کا تو حق ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں اگر کوئی بندہ امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں امریکہ کو ہی نہیں مانتا, تو امریکہ کا ملک اسے کوئی حق دے گا؟ کوئی بندہ انڈیا میں کھڑے ہو کے, سعودیہ میں کھڑے ہو کے, انگلینڈ میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرے کہ میں ان کے قوانین کو نہیں مانتا, ان کا آئین ہی نہیں مانتا, تو وہ ملک اس کو باغی ڈکلیئر کریں گے یا گھوک دیں گے؟ ہمارے ہاں تو تماشا ہی یہ لگا ہوا ہے کہ مطلب قادیانی اللہ اعلان کہتا ہے میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, میں غیر مسلم ہی نہیں ہوں, اور ہمارے سارے لوگ بڑھ وہ جی ان بیچاروں کو حق. بھائی جب وہ پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتا تو پہلے ملک کو مانے گا, آئین کو مانے گا, پھر اس کے بعد حقوق کی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ اس کے کتنے حق بنتے ہیں. تو خدا کے لیے پہلے یہ تو طے کر لیں کہ وہ ہیں کون, وہ اپنی شناخت واضح کریں, پھر اس کے بعد حقوق کی بات کریں. انشاءاللہ ہم سارے حق دیں گے, پہلے وہ شناخت تو واضح کریں. اچھا متین صاحب, یہ جو ہمارے نام نہاد دانشور ہیں, یہ ان کو بڑا بخار چڑھا ہوا ہے آج کل اس بارے میں نا, قادیانیوں کے حقوق, چار دیواری اور مذہبی آزادی. جی جی. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ان کو اسلامی شناخت سے روک دیا اور اس چیز سے روک دیا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو مسلمان پوز نہ کریں, ٹھیک, اپنے مذہب کو اسلام نہ کہیں, اب آپ نے ان کو چار دیواری کے اندر بھی باؤنڈ کر دیا, ٹھیک ہے, تو اس سے پاکستان کا مغربی دنیا میں تاثر بڑا برا جا رہا ہے, منفی اثر پڑ رہا ہے, ٹھیک, اور باہر کی دنیا جو ہے نا اس کا بڑا پریشر آ رہا ہے ہمارے پر. ٹھیک, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حسن بھائی, ہم تو بات کرتے ہیں کہ بات منفی اثر کی جاتی ہے, مثبت جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین, قانون اور سپریم کورٹس کیا کہتی ہیں. آپ پاکستان کی 99% جو آبادی ہے تو وہ تو مسلمان ہیں. آپ مسلمانوں اکثریت کے جذبات سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ ہم تو آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں. اگر وہ ایک پارٹی, ایک اقلیت, ایک گروہ, ایک شرپسند گروہ اگر وہ آئین کو نہیں مانتا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو باغی ہیں, تو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ منفی اثر جائے گا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ منفی جو اثر وہاں پہ جا رہا ہے, جس ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا خواتین کتوں کے ساتھ شادی نہیں کر رہی؟ اب نکالیں, ایک نہیں 20 کیسز ہیں. سکی ماں جو ہے وہ اپنے سکے بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کر رہی, اس کا منفی مرد سے شادیاں کر رہے, عورت سے شادی کر رہی ہے. وہاں ننگے جلوس, وہ کہتے ہیں ہمیں فریڈم ہے, ہم ننگے جلوس نکالیں گے, 100-200 آدمی نکالتا ہے, ہر سال پریڈ ہوتی ہے ان کی, اس کا منفی اثر نہیں جاتا. لاکھوں آدمی آپ نے عراق میں بغیر کسی تحقیق کے تفتیش کے شک کی بنیاد پہ مار دی, افغانستان میں مار دی, اس وقت آپ کو منفی. بات یہ ہے ہمارا ملک ہے, یہاں کی اکثریت, آپ وہ بھی یورپ بھی مانتا ہے کہ ہم نے اکثریت جو ہے نا جی اس کے جذبات کو دیکھنا. میرے حقوق کدھر ہیں؟ پوری دنیا میں ایک یونیورسل ایک رائٹ ہے, ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ دھوکہ نہ کہا جائے. میرا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سچے نبی ہیں, میں ان کا ادنا سا ایک امتی ہوں. آپ میرے پاس دعوت لے کے لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو تحفظ دو. وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے جو نبی علیہ الصلوۃ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی جگہ پہ یہ مخبوط الحواس مرزا قادیانی آیا. میں نہیں مانتا,
میں اس پہ میں روتا ہوں، میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں. آپ اس کو تحفظ دے رہے ہیں، آپ اس فراڈی کو، جال ساز کو نہیں روکتے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ منفی تاثر. ہم نے کون سا ان کا، ہمارے تو دیکھیں نا، یہ تو ہمارے جو مطلب ہیں، یہ ایک فارن فنڈڈ ایک پلان پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی تو بڑے کچھ اور نکلیں گے اپنے بارش کے بعد نا جی، بڑی بڑی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. یہ وہ حضرات ہیں. یہ لوگوں کو یہ دیکھیں کہ ہم آئین، قانون اور سپریم کورٹ، اور جب کوئی واقعہ بھی ہوا اس دفعہ بھی کہتے ہیں نا جی لبیک اگریسو ہے، یہ ہے، فلاں ہے. پورے پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سنگل ون ایک مثال دے دیں کہ کسی بھی آدمی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو. پچھلے پروگرام میں میں عرض کر کے گیا ہوں کہ انہوں نے قانون کو فالو کیا. ہمارا پولیس سے رابطہ تھا، 15 پہ فون کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ قادیانی شار اسلامی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین اور قانون ان کو اجازت نہیں دیتا. وہ آئے، حکومت نے اپنی ریٹ جو ہے اس کی بحالی کی، امپلیمنٹیشن قانون پہ کروایا. اور اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ منفی جاتا ہے تو یہ آپ کا مطلب مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، فارن ایجنڈے پہ، تو معذرت کے ساتھ وہ ہم آئین اور قانون کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں قادیانیوں کے خلاف، اور قادیانیوں سے ایفیڈیوٹ بھی لیے گئے عید سے پہلے، اور ان کو روکا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ بھئی آپ عید کے اجتماعات نہیں کریں گے اور قربانی نہیں کریں گے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہمارے سامنے آئی. اور اس کے بعد FIRs بھی ان پہ کٹی ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پہ میرا خیال ہے قربانی کی ہے یا کوئی عید پڑی ہے اس کے حوالے سے. لیکن اس پہ تحریک لبیک پہ کافی زیادہ الزامات لگے ہیں. ہم نے یہ دیکھا میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک کے خلاف جو ہے نا منظم قسم کی ہم نے یہ دیکھا کمپین چلائی ہے کہ، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی یہ جتنی انتظامیہ نے کارروائیاں کی ہیں، جیسا کہ متین صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ کارروائیاں تحریک لبیک نے بذات خود کی ہیں، یہ پولیس نے نہیں کی. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ تحریک لبیک والے جو ہیں وہ قادیانیوں کے بکرے اٹھا کر لے گئے، اور پھر بعد میں یہ بھی بعض لوگوں نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ 50,000 کا بکرا اٹھا کے لے گئے اور 25,000 ان کو واپس کر دیا آدھی قیمت پہ. اور یہ بھی الزام لگایا کہ فریجوں کے اندر سے تحریک لبیک والے گوشت اٹھا کے لے گئے اور بکری کے بچے اٹھا کے لے گئے. تو آپ سے بطور رہنما تحریک لبیک کے یہ سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ یہ کلیئر ہو کہ یہ جو ساری کارروائیاں ہوئی ہیں یہ انتظامیہ نے کی ہیں یا تحریک لبیک نے کی ہیں؟ سراسر الزام ہے تحریک لبیک پر، قانونی کارروائی ہے قانون کے مطابق. اصل میں یہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی اسلام پر حملہ کرنے سے کچھ ذرا رکاوٹیں ہیں. تو یہ اشفاق احمد کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جو بولنا اسلام کے خلاف چاہتا ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بول سکتا، وہ مولوی کے خلاف بول کے اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہے. تحریک لبیک نے الحمدللہ پورے ملک میں قربانیاں کی، غریبوں کو گوشت تقسیم کیا، یتیموں کو گوشت تقسیم کیا. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، یہ میڈیا کا ظالمانہ نظام ہے. جب تھر پارکر میں کراچی کے قریب ہندوؤں کی خیموں میں آگ لگی، وہاں چگیاں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، تو کوئی NGO وہاں نہیں گئی. سب سے پہلے تحریک لبیک کے جوانوں نے وہاں آگ میں داخل ہو کے ہندوؤں کے بچوں کو نکالا. کسی میڈیا نے یہ خبر چلائی کہ تحریک لبیک کا یہ بھی کام ہے؟ صرف تحریک لبیک کے خلاف منظم پروپیگنڈے کے لیے یہ سارے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں. نہ تحریک لبیک نے کسی کے گھر دعویٰ بولا ہے، نہ کسی جگہ پہ گئے. صرف اتنا ہے، اصل میں چوری واردات یہ کی جاتی تھی کہ قادیانی غیر قانونی کام کرتے تھے اور بعد میں اس محلے کے مسلمانوں کے خلاف FIR کاٹ دی جاتی تھی. تحریک لبیک نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے پولیس کو بلایا، پولیس کی موجودگی میں ویڈیو کلپ بنایا اور کہا یہ صاحب دیکھیں ہم نے قانون کے مطابق 15 پہ کال کی، یہ قادیانی گھر ہے، ہم ثبوت کے طور پر یہ دیکھو یہ بکرا پولیس جو ہے وہ پکڑ رہی ہے، ذبح ہوا بکرا ہے، قربانی کی ہے، غیر قانونی کام کی ہے. اب پیٹ میں مروڑ یہ اٹھ رہے ہیں چونکہ اب اس کا جواب کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ آگے جو بکرے چھین لیے، فلاں کر لیے. بالکل صحیح. اچھا متین صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عید کے بعد خصوصاً ہم نے دیکھا کہ ایک منظم انداز کے اندر مختلف سیاستدان، صحافی اور سو کالڈ نام نہاد دانشور جو ہیں نا وہ اب سامنے آئے قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک منظم سازش ہے، کوئی بیرونی فنڈنگ ہے، یا یہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ حسن بھائی، اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں
کہ جتنا بھی اسلام دشمن لابیز، اسلام دشمن این جی اوز ہیں پوری دنیا میں، ان کو پاکستان کے آئین اور قوانین جو اسلامی ہیں وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ وہ شروع سے ان کی کوشش ہے کہ ان قوانین کو ختم کروایا جائے۔ ایک میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ قانون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس والا۔ اب 295 پہ کراس لگ گیا جی کہ کوئی شخص پاکستان میں، میرے منہ میں خاک، اللہم صلی علی محمد، میرے منہ میں خاک، کہ اگر کوئی شخص بدبخت پاکستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرے، بکواس کرے، گالیاں دے، ثابت ہو جائے ایف آئی آر میں، ایس پی صاحب کی وہ جو رپورٹ ہوتی ہے، چلان پیش کرتے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ ایس پی وہ کرے گا، وہ ثابت ہو جائے، سیشن کورٹ میں جرا، شہادتیں، وکلاء، سب وہ ثابت ہو جائے، حتیٰ کہ ملزم کنفیشن کر لے کہ جی میں نے یہ توہین کیا ہے، ہائی کورٹ چاہے کر لے، ایک طے ہو گیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، طے ہو گیا کہ کسی بھی گستاخ رسول کو پاکستان میں سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ 1986 میں یہ قانون بنا ہے، 38 ایئرز ہو گئے، 38 ایئرز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، کسی کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، کسی کو ہائی کورٹ، کسی کو سپریم کورٹ، کوئی نہ کوئی بینیفٹ اب جو شک کا دے کے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ یہاں تک وہ کامیاب ہو گئے، اب آئندہ کے بعد گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں مل رہی، مل بھی گئی، آگے پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، پریزیڈنٹ سے وہ IMF ہے، NGOs ہیں، ان لوگوں کے پیچھے وہی فارن فنڈڈ ڈالرائزڈ NGOs ہیں۔ اب انہوں نے کہا وہ ہم نے کامیاب ہو گئے، اب رہ گیا قادیانیوں والا۔ اب یہ قانون تو 200 جو آئین کا آرٹیکل 106 260 وہ تو ختم نہیں کروا سکتے، بڑی شور مچے گا، آگے لبیک کھڑی ہے، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کارکنان کھڑے ہیں تحفظ ختم نبوت کے، عشاق کھڑے ہیں، محبت رسول کے دل ان کے چراغوں سے منور ہیں، وہ تو نہیں ہونے دیں گے، وہ تو اس راستے میں مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اچھا 53 میں آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد ہوا حضرت یہ، اب آگے وہ قوانین پہ، اب وہ قانون کو بھی ختم نہیں کروا سکتے، اب ان NGOs نے کیا کہ ان کو ہائر کیا، ہائر کرنے کے بعد ان سے کہا کہ کم از کم یہ قانون اگر ختم نہیں ہو سکتا تو غیر مؤثر کر دیں۔ غیر مؤثر ہونے سے یہ حضرات آئے اور ایک آنے والا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے، مبارک احمد ثانی، جی مبارک احمد ثانی، یہ حضرات اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ایک ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ آپ ایسے کریں کہ قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر توہین رسالت، توہین قرآن، توہین صحابہ، توہین اہل بیت ان کو کرنے کی اجازت دے دیں۔ اب یہ تحفظ ختم نبوت کے قانون کے در پہ ہیں اور مسلمانوں کو جاگتے رہنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، لاسٹ میں بس ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ تحریک لبیک پہ اکثر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ یہ مذہبی معاملات کے اندر بہت جو ہے نا پرتشدد رویہ اختیار کرتے ہیں، یا پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بریف کریں، کیا آپ کا جو رویہ ہے عموماً، یا بڑے جارحانہ لبیک کا جو رویہ ہے عموماً بڑا جارحانہ جو ہے نا وہ ہے، یہ کہا جاتا ہے اور میڈیا پہ پورٹری بھی آپ کو اسی طرح سے کیا جاتا ہے آپ کو، تو اس کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو بھی ذرا بریف کیجیے۔ میں عرض کرتا ہوں، وہ کس یہودی کا قول ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے؟ جی گویبلز، وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو سچ لگنے لگے۔ ہم کہاں اگریسو ہیں؟ یعنی فیض آباد میں ہمارے 8 بندے شہید ہوئے، FIR نہیں کاٹی گئی، کتنا ہم نے تشدد کیا، ہم نے لاش کندھے پہ رکھی۔ میں مثالیں دیتا جاتا ہوں نا، بے نظیر کا مرڈر ہوا، پیپلز پارٹی کے کارکنان نے کیا کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جوڈیشل مرڈر کیا گیا، پیپلز پارٹی کا الزام ہے اب تک، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کہ وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کیا کیا؟ ان کو تو کسی نے اگریسو نہیں کہا۔ ہمارے 60 لاکھ بندے تھے، لاش ہمارے کندھے پہ تھی، ممتاز قادری کی میت ہمارے کندھے پہ تھی، پورے راولپنڈی میں ایک پتا بھی ہم نے نہیں توڑا، تو پرتشدد ہم ہیں۔
نواز شریف کو نائل کیا گیا، نون لیگ کے کارکنوں نے کیا کیا؟ عمران خان کو نائل کیا گیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا کیا؟ بے نظیر قتل ہوئی تو جی بے نظیر قتل ہوئی، میں عرض کر چکا ہوں، اس کا مرڈر ہوا، بے نظیر کا کارکنوں نے کیا کیا؟ ریلوے پٹڑیاں اکھاڑ دیں، ڈبوں کو آگ لگا دی۔ 9 مئی والا واقعہ ابھی تک درد سر بنا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ 9 مئی کیوں ہوا؟ وہ تو اگریسو نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، جمہوری حق ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، بتائیں دھاندلی ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے باوجود تحریک لبیک کے 28 لاکھ ووٹ تو شو کیے نا قومی اسمبلی میں پورے ملک میں، تحریک لبیک سٹیک ہولڈر نہیں، کسی میڈیا پرسن نے ہمیں بلا کے ہمارا موقف لیا، پھر بھی اگریسو ہم ہیں، پرتشدد ہم ہیں۔ کیوں جی؟ کہ جی یہ پرتشدد ہے، بس بھئی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے بھئی، دھاندلی ہوئی وہ بولے بھی نہیں۔ میرا خیال ہے مفتی صاحب میں آ کر بات آپ کی کرتا جی ہوں، آپ کا اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کیوں آپ پہ الزامات لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناموس رسالت کی بات ختم کرتے ہیں، نبوت کی بات کرتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے۔ تحریک لبیک جو آپ نے بات کی صرف اتنا ہے کہ جو ناموس رسالت کا بیریئر وہ توڑنا چاہتے ہیں، تحریک لبیک اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ختم نبوت کا جو بیریئر وہ توڑنا چاہتے ہیں، تحریک لبیک وہاں ناکہ لگا کے کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری لاش سے گزر کر یہ بیریئر توڑیں گے۔ سارے لادین طبقے کو، سیکولر لبرلز کو وہ یہی ہے، ہر برائی انہیں نظر آئے گی، ہم باہر نکلیں تو بھی مجرم، ہم 15 پہ کال کریں تو بھی مجرم، ہم عدالت میں جائیں تو بھی مجرم، عدالت کے باہر ٹاک کریں تو بھی مجرم۔ کیوں؟ وہ پرابلم تو نہیں ہے، حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ میڈیا اپریشیٹ کرے گا کہ دیکھیں جی ان پر الزام تھا، نہ انہوں نے کسی کا، جیسے متین صاحب نے کہا، نہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کسی کے گھر گئے، انہوں نے سمپل کام کیا کہ وہاں کے ایس ایچ او کو کال کی 15 پہ اور کہا جناب یہ غیر قانونی قانونی حق ہے، یہ سب کا قانونی حق ہے۔ لیکن شاہ زیب خان زادہ صاحب تو اس کو بھی آپ نے وہ کلپ اگر سنا ہو کہ پولیس نے 25 یا 26 احمدیوں کو، یعنی مطلب قادیانی اتنی مقدس شے ہے کہ وہ قتل کرے، وہ قربانی کرے، وہ مطلب قانون کی وائلیشن کرے، وہ تو اس دردمندی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یعنی شاہ زیب خان زادہ اس انداز سے لب و لہجے سے بتا رہا تھا کہ شاید کوئی مطلب کہ جی قادیانی جو مرضی کا، بھائی اگر قادیانی قانون کی وائلیشن کرتا ہے، چلو مولویوں کو چھوڑو، پاکستان کا شہری تو ہے، اگر وہ قتل کرے گا تو قتل کا مقدمہ درج ہوگا، اگر وہ چوری کرے گا تو چوری کا مقدمہ درج ہوگا، غیر قانونی کام کرے گا تو پولیس کارروائی کرے گی۔ وہ کہتے ہیں پولیس نے گرفتار کیا، یعنی اب پولیس پر بھی بین لگانا چاہیے کہ قادیانی جو مرضی کرے پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اور وہ بھی کتنے، یعنی 400-500 درخواستیں گئیں اور پولیس نے کارروائی کتنے بندوں میں کی؟ 26 پر۔ وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی دونوں کا پروگرام جوائن کرنے کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرام دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔